ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں 30% لوگ ایسے ہیں جو ناک سے سانس لینے کے بجائے منہ سے سانس لیتے ہیں۔ ناک اور منہ سے سانس لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصل میں سانس لینے کا جو آرگن ہے یا عضو کہہ لیں آپ اسے، وہ ناک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ناک کے ذریعے سانس لینے سے ہوا میں موجود نقصان دہ ذرات جو ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں، جبکہ منہ کے ذریعے سانس لینے سے یہ بغیر فلٹر ہوئے سیدھے پھیپڑے میں چلے جاتے ہیں، جو ظاہر صحت کے لیے جو ہے نہایت مضر ہے۔ دوسرے، ناک کے راستے سانس لینے سے جو ہوا جو ہوتی ہے اس میں نمی اور گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ اندر آنے والی ہوا کی گرماہٹ جو ہے وہ جسمانی حدت کے یعنی جسم کے ٹیمپریچر کے قریب ہو تو پھیپڑوں کے لیے اس کا استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرے، ناک سے سانس لینے کی وجہ سے ایک کیمیکل جو نائٹرک آکسائڈ پیدا ہوتا ہے، ویسے تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن خاص طور پر نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ خون کی نالیوں میں کشادگی پیدا کرتا ہے، انہیں ڈائلیٹ کر کے دوران خون کو بہتر کرتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ چونکہ لوگ سانس لینے کے عمل کو ایک قدرتی اور لاشعوری عمل سمجھتے، بالکل ایسے ہی جیسے جسم میں خون کی گردش ہو رہی ہے، یا کہنا چاہیے کہ جسم کے اندر اور دوسرے اعمال ہو رہے ہیں جس پر عام طور پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن یہاں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ سانس کے ردم کو، مطلب سانس کے اتار چڑھاؤ کو آپ نہ صرف شعوری طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں، مطلب کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ صحیح طرح سے سانس لینے سے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ صحیح طریقے پر سانس لینے سے جسم میں توانائی کا اضافہ ہوتا ہے، اعصابی تناؤ میں کمی آتی ہے، دل کی دھڑکن یا بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے، خوف و جذبات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے، ذہن میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور جیسا پہلے کہا کہ مختلف کیمیکلز اور ہارمونز کا بھی اخراج ہوتا ہے جو نہ صرف ذہنی اور جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہیں بلکہ سکون و اطمینان بھی پیدا کرتے ہیں۔